اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی وہاں آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ زیاد، میں… آواز لڑکھڑا گئی۔ جسم ایسے مفلوج تھا جیسے کبھی ہل نہ سکے گا۔ تم نے واقعی سوچا تھا کشمالہ مبین کہ تم میری جاسوسی کرو گی اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ وہ عین اس کے سامنے آ رکا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا معلوم ہوا تمہیں اس سب سے؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ ہکلائی۔ زیاد نے آنکھیں بند کر کے ماتھے کو چھوا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ جان گئی ہے۔ زیاد، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ خوف اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ملال بھی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، یہ کوئی اور تھا۔ میں نے ہر نعمت تمہارے سامنے رکھی، تمہیں کام کرنے کی آزادی دی، تمہارے اوپر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا۔ میں اچھا شوہر بننا چاہتا تھا، لیکن تم… وہ غرا رہا تھا۔ تم نے میری قدر نہیں کی۔ وہ بس ساکت سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ میں تمہارے لیے اپنے ماں باپ سے دور آ بسا، تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑنا چاہا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ایک دم پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ مالا کے لبوں سے چیخ نکلی، لیکن چیخ کا گلا گھٹ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زیاد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ مرد اور عورت برابر پیدا نہیں کیے گئے۔ تمہاری ہر خواہش کے آگے میں نے سر جھکایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ اس کی گردن پیچھے سے دبوچے کہہ رہا تھا۔ گردن کے ساتھ بال بھی اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ زیاد، چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کھانسی، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ تمہارے ذرا سے تجسس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ زیاد… اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زیاد نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ سانس کا راستہ بحال ہوا۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے دوہری ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم اب وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور واپس کرسی کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ آج جسم سہم گیا تھا۔ اس میں اٹھ کے بھاگنے کی ہمت نہ تھی۔ دماغ بھی اس کو تھم جانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن دل آزاد تھا۔ تم ایک قاتل ہو۔ زیاد سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ واپس اس کی طرف گھوما۔ وہ گردن پہ ہاتھ رکھے چہرہ اٹھائے اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب خوف نہیں تھا، وہاں نفرت تھی، غصہ تھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس سے زیاد نے شادی کی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا چہرہ غضب سے سیاہ ہونے لگا۔ تم… اس کا تنفس ابھی تک تیز تھا۔ تم ایک قاتل ہو۔ وہ خراب گلے جیسی آواز سے غرائی۔ زیاد سلطان جہاں تھا وہیں جم گیا۔ اور تم نے میرے اوپر سحر عشق کیا تھا۔ مالا کی آنکھوں میں تپش تھی، تنفر تھا۔ سحر عشق؟ اس کے ہونٹ دھیرے سے ہلے۔ وہ تم تھے جو میرا پیچھا کرتے تھے، یا تمہارے جنات؟ وہ تم تھے جس کے پاس میری تصویر تھی، تم نے کچھ کیا تھا میرے اوپر۔ اس نے خود کو کسی زخمی پرندے کی طرح چلاتے سنا۔ مجھے سب نے کہا زیاد تمہارے قابل نہیں، لیکن تم… وہ اسے تم کہہ رہی تھی، وہ اسے کبھی تم نہیں کہتی تھی۔ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہیں انکار کر دیا تھا، تم نے سارا کھیل ترتیب دیا، تم نے جھوٹ بولا کہ تم اپنی کسی کزن سے شادی کر رہے تھے۔
اسے کھانسی آئی۔ تنفس اب قدرے بہتر ہوا، مگر آنکھوں کی نفرت ہر پل بڑھ رہی تھی۔ سب تمہارا ڈرامہ تھا۔ تم نے میری انسیکیورٹیز کو نشانہ بنایا۔ تم نے مجھے خوف کا شکار کیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں سمر خالہ کی بات نہ مانوں، میں ماہی کی بات نہ سنوں؟ میں اتنی بے وقوف نہیں تھی زیاد۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی، نفی میں سر ہلا رہی تھی، ہاتھ سرخ پڑتی گردن پہ تھا۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی زیاد، لیکن اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، تم سے زیادہ مجھے کسی انسان سے نفرت بھی نہیں ہوئی۔ زیاد کا چہرہ سیاہ پڑتا گیا، وہ ابھی تک ہل نہیں سکا تھا۔ تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو زیاد سلطان، تمہاری ساری زندگی ایک فریب ہے، تم صرف ایک سائیکوپیتھ قاتل ہو۔ زیاد نے بے اختیار کرسی کے ساتھ رکھا کچھ اٹھایا۔ وہ اس شے کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، وہ جانتی تھی وہ کیا ہے۔ وہ ایک بھورے چمڑے کی بیلٹ تھی، لیکن ابھی وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ زیاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن اگر میں زندہ رہی تو نہ میں اس گھر میں رہوں گی، نہ تمہاری زندگی میں۔ وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مالا نے آنکھیں بند کر لی اور دونوں کوہنیاں ایکس کی صورت میں اپنے چہرے کے سامنے کر لی۔ سارے خوف دم توڑ گئے تھے، اس کا دل آزاد تھا۔ کیف کے کانفرنس روم کی کھڑکی میں رکھے پودے عدم توجہی کے باعث مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، یا شاید وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے جو طویل میز کے کنارے بیٹھے 3 افراد میں ہو رہی تھی۔ ماہر سربراہی کرسی پہ براجمان سامنے رکھے کاغذات دیکھتا مسلسل 2 انگلیوں سے داہنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور خاموش۔ دائیں ہاتھ بیٹھی شبنم دونوں ہاتھ ہلاتی ناخوشی سے کچھ بتا رہی تھی۔ انویسٹرز پیسہ کھینچ رہے ہیں، ڈیڈ لائن تک پروجیکٹ کیسے؟ ماہر فرید جیسے اس کو نہیں سن رہا تھا، کاغذوں پہ لکھے نمبرز اپنی کہانی آپ بتا رہے تھے۔ کیا ہوا اگر پروجیکٹ فلاپ ہو گیا تو؟ بیربل بیزاری سے اونچا سا بولا تو دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھا اسے دائیں بائیں گھماتا ہاتھ میں پکڑے گیند کو اوپر نیچے اچھال رہا تھا۔ بیربل، تمہاری ایک بیکری بھی ہے نا جسے تمہیں چلانے کی ضرورت ہے؟ شبنم نے بہت ضبط سے اسے مخاطب کیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں اپنے کرائسس میں گھرے بھائی کو چھوڑ کے بیکری پہ چلا جاؤں؟ اس نے بہت افسوس سے شبنم کو دیکھا۔ میں صرف سست اور کاہل ہوں، خود غرض نہیں۔ میں سر جھٹکا، پھر گیند اوپر اچھالی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اس نے شیشے کے پار کسی کو دیکھ لیا تھا۔ آ گئی وٹامن۔ آپ کو اس کیس سے جلد از جلد نکلنا ہے ماہر بے، ورنہ بامشکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا کیف پھر سے ڈھہ جائے گا۔ شبنم اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے تشویش سے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح بیٹھا رہا۔ شبنم باہر نکلی تو وہ اندر آئی، ماتھے پہ سن گلاسز ٹکائے، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ لیدر بریف کیس میز پہ رکھا اور جب بولی تو چہرے پہ زمانے بھر کی فکر مندی تھی۔ ماہر بے، بری خبر ہے۔ آپ کبھی اچھی خبر کے ساتھ آئی ہیں وٹامن خانم؟ وہ پھر سے گیند اوپر نیچے اچھالنے لگا تھا۔ سوزی نے بگڑ کے اسے دیکھا۔ پلیز اس مین چائلڈ سے کہیں یہ یہاں سے چلا جائے، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے۔ بیربل فرید کے سر پہ لگی تلووں پہ بھجے، گیند دبوچ کے وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ مین واٹ؟ کیا کہا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، بے بسی سے ماہر کو دیکھا جو ابھی تک ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ مین چائلڈ، میں نے کہا مین چائلڈ۔ وہ چبا چبا کے کہتی بریف کیس کھول رہی تھی۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ میں بتا رہا ہوں ماہر افندی، یہ لڑکی مالک کے کہنے پہ کسی خفیہ ایجنڈے پہ یہاں آئی ہے۔ پھر اس نے پیر پٹخا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ سوزی نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں یہاں خفیہ ایجنڈے پہ آئی ہوں؟ نہیں، ماہر فرید نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ سوزین ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس 2 آپشن ہیں، لیکن نہیں، ایک تیسرا آپشن بھی ہے جو مالک نے تمہیں بتانے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اتنے دن سے تم اس بات کا ذکر نہیں کر رہی کیونکہ تم چاہتی ہو کہ… وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ سوزین نے بہت سا تھوک نگلا کہ پہلے میں تم پہ اعتبار کروں، وہ میں نہیں کروں گا، اس لیے تم مجھے تیسرا آپشن بتا سکتی ہو۔ پہلے یہ دیکھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور چند پرنٹ آؤٹس بیگ سے نکال کے سامنے رکھے۔ ماہر کی نظر ان پہ پڑی تو وہ چونکا۔ پولیس کمشنر کو نیا ایویڈنس ملا ہے۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور کاغذ اٹھائے۔ میرے پولیس سورس کے مطابق غالب نواز کے ناخنوں کے نیچے سے ڈی این اے دریافت ہوا ہے۔ اس کی لاش ابھی تک مورگ میں ہے۔ وہ حیران ہوا، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ یہ ڈی این اے قاتل کا ہو سکتا ہے۔ اگر قاتل کا ہوتا تو پہلے مل جاتا۔ اتنے دن بعد ملنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی نے اسے وہاں پلانٹ کیا ہے۔ ماہر کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ اس نے کاغذ بے دلی سے پرے ڈال دیے۔ ہم نے جج کو خریدا اور انہوں نے لیب کے فورینسک اینالسٹ کو۔ ڈی این اے کا رزلٹ 24 سے 72 گھنٹے میں آ جائے گا۔ اتنا وقت کیوں لگے گا؟ 90 منٹ میں آ جانا چاہیے۔ یہ ترکی ہے۔ کرائم لیب والے کافی سست ہیں۔ وہ جان بوجھ کے رزلٹ میں تاخیر کریں گے اور اصل قاتل سے زیادہ پیسے ہتھیائیں گے، لیکن ٹیسٹ رزلٹ آتے ہی وہ ضمانت کو منسوخ کروانے کے لیے جج کے پاس جائیں گے۔ اگر ڈی این اے آپ کا نکلا تو ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ میں جیل نہیں جاؤں گا۔ اس کے چہرے پہ برہمی در آئی۔ ضمانت منسوخ ہونے کے بعد ہمیں پہلی تاریخ 6 ماہ بعد کی ملے گی۔ ہم 6 ماہ میں بھرپور محنت کر کے اس کیس کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ہم تمام ملوث ارکان کی گواہیوں کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ بہت ہوتے ہیں تمام ثبوت اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ عدالتی کارروائیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ضمانت منسوخ ہونے کی صورت میں مجھے 6 ماہ تک جیل میں رہنا ہوگا۔ اس کے سارے اعصاب تن گئے۔ یہ آپ کا پہلا آپشن ہے۔ اور میرا آخری آپشن کیا ہے اوقات خانم؟ وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ آپشن ہے جو مالک بے نے دیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت یہی بہترین آپشن ہے۔ سوزین نے الفاظ جوڑے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ یہی کہ میں واپس لندن چلا جاؤں۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک آزردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوزی نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ ضمانت منسوخ ہونے سے پہلے آپ ملک سے نکل جائیں اور اگلے 5-6 ماہ لندن میں گزاریں۔ ہم آپ کی بیماری کا ریکارڈ داخل کروا دیں گے۔ اگلی پیشی پہ آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تب تک ہم کیس کا رخ اپنے حق میں بدل چکے ہوں گے۔ یہ ترکی ہے، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا، پھر کمر پہ زور دے کر سیٹ کو پیچھے کیا، پھر آگے، پھر پیچھے۔ نگاہیں چھت پہ تھیں اور کرسی اوپر نیچے جھول رہی تھی۔ میں نے برسوں پہلے مالک سے کہا تھا کہ میں اس شہر میں واپس نہیں جاؤں گا جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا۔ آپ نے وہ شہر خود چھوڑا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے مجھ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو سائیکوسس کے دورے پڑتے تھے۔ مالک بے نے وہی کیا جو آپ کے حق میں بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا پلان بہت پیچیدہ تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ صرف آپ کی بھلائی چاہتے تھے۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہنوز چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے برسوں پہلے معاف کر دیا تھا، لیکن میں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنا سوچنا ہے، ان کا نہیں۔ اس وقت بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس ملک سے غائب ہو جائیں۔ آپ کا نام ابھی تک کسی واچ لسٹ میں نہیں ہے۔ آپ آرام سے پہلی فلائٹ پکڑ کے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا۔ میں مالک سے کیا کہوں؟ وہ ہر روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماہر راضی ہوا یا نہیں۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔
یہ اس کا گلٹی کانشنس ہے جو مجھے واپس لانا چاہتا ہے۔ اپنا سوچے ماہر بے، آپ کو اس ملک سے آزادی چاہیے، آپ کا پروجیکٹ آپ کے پیچھے بھی چلتا رہے گا۔ میں سوچوں گا۔ ایک سوگوار مسکراہٹ سوزی کے لبوں پہ بکھر گئی۔ ویسے اگر آپ مالک پہ اعتبار نہیں کرتے تو مجھے ہائر کیوں کیا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کسی نااہل وکیل کو میرے پاس نہیں بھیجے گا۔ باہر شبنم کے ڈیسک پہ بیٹھا بیربل اسی طرح گیند ہوا میں اچھال کے کیچ کر رہا تھا۔ شبنم نے کمپیوٹر سے نظریں اٹھا کے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہارے برعکس دوسرے لوگوں کو کام کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ تمہیں اپنے باس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ شبنم نے آنکھیں چھوٹی کی اور کانفرنس روم کی طرف دیکھا۔ سوزی دروازے سے نکل رہی تھی۔ تمہارا اور اس وکیل کا بہت اچھا کپل بنے گا۔ چیک کر لینا کہ وہ کہیں کمیٹڈ تو نہیں، ورنہ تم تو ہمیشہ ہی اویلیبل ہوتے ہو۔ بیربل کا چہرہ گلابی ہوا، پیر پٹخ کے اٹھا اور کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی وٹامن خانم؟ تجسس سے اس کا برا حال تھا۔ تیزی سے کرسی کھینچی۔ بیربل فرید، ماہر نے غور سے اس کو دیکھا، اس لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ تمہاری ٹائپ نہیں ہے۔ بیربل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واٹ؟ تم؟ کہا نا سوچنا بھی مت۔ اس کے انداز میں واضح تنبیہ تھی۔ تمام میں سمجھ سکتا ہوں۔ بیربل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بطور میرے بھائی تم مجھے کسی لڑکی سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو وہ میرے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی، وہ سرسری سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ ہاں، اور اس لیے بھی کہ تم سٹوپڈ ہو۔ اس سے پہلے کہ بیربل خفا ہوتا، اس کا موبائل تھرتھرایا۔ میسج دیکھتے ہی ایک گہری سانس لبوں سے خارج ہوئی۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ کون؟ ماہر نے سوالیہ برو اٹھایا۔ مالا، مجھے اس کی فکر تھی۔ وہ واپس موبائل جیب میں ڈال رہا تھا۔ میں نے اسے صبح کال کی تھی لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ ابھی اس نے مجھے میسج کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ رہی، کسی ہوٹل میں ہے، اور یہ بھی کہ ابھی وہ کچھ دن اکیلے رہنا چاہتی ہے، یعنی میں اسے تنگ نہ کروں۔ بیربل کے جانے کے بعد ماہر نے فون اٹھایا، اسکرین روشن کی، وہاں کوئی کال یا میسج نہ تھا۔ اس نے مالا کی چیٹ کھولی۔ اب وہ اس کی پروفائل پکچر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا اس نے اسے بلاک کر دیا تھا؟ اس نے ماہر کو تب بھی بلاک نہیں کیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کیف نہیں، ماہر ہے۔ کیا اس کی بیزاری اس حد تک بڑھ چکی تھی؟ اس نے سوزی کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ تم درست کہہ رہی تھی، مجھے اپنے لیے کوئی فیصلہ لینا ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ مالک سے کہو میں اس کی ملکہ کے ملک واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ اپارٹمنٹ کے لونگ روم میں بیٹھا زیاد سلطان اینک لگائے، کشمالہ مبین کا موبائل اٹھائے، باری باری تمام چیٹس کو ریپلائی کر رہا تھا۔ بیربل کو جواب دے کر اس نے فیملی گروپ کھولا جہاں خاموشی تھی۔ میں کچھ دن کے لیے ڈیجیٹل ڈی ٹاکس پہ جا رہی ہوں، فون آف کر کے کام پہ فوکس کروں۔ پیغام لکھ کے بھیج دیا۔ وہ احتیاط سے ٹائپ کر رہا تھا، ایک ایک سپیلنگ مالا کے انداز میں۔ مالا اکثر ایسے کرتی تھی، کام پہ توجہ دینی ہوتی تو ڈیجیٹل ڈی ٹاکس پہ چلی جاتی اور ساری سوشل میڈیا ایپس بند کر دیتی۔ آر یو اوکے؟ عبد المالک فرید کی چیٹ پہ تازہ پیغام جگمگا رہا تھا۔ پیچھے سے چیٹ خالی تھی، یقیناً مالا نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ زیاد کے ابرو بھنج گئے، پھر وہ جواب لکھنے لگا۔ وہ ٹھیک ہے اور کچھ دن کی تنہائی چاہتی ہے۔ پھر اس نے ماہر فرید کی چیٹ ڈھونڈی، وہاں ماہر کے نام سے ایک ہی نمبر محفوظ تھا، برطانیہ کے کوڈ والا نمبر جو برسوں سے ماہر کی ملکیت تھا، لیکن اس کی چیٹ ڈیلیٹ شدہ تھی۔ زیاد نے نمبر بلاک کر دیا۔ اندر زیاد کے ہوم آفس کے باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سنک پہ ہاتھ رکھے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بال الجھے ہوئے دائیں بائیں بکھرے تھے، گردن پہ لکیروں کی صورت میں نیل پڑے تھے، ایک آنکھ بری طرح سوجی ہوئی تھی،
اور اس کے نیچے سرخی مائل نیلاہٹ تھی۔ ناک کے وسط میں سیاہی مائل نشان، ہونٹوں پہ جمع خون۔ پھر اس نے دھیرے سے کندھے سے شرٹ دھکیلی۔ وہاں بہت سے نشان تھے، کندھے، کمر، اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا، مگر یہ ایسے نشان جو لباس میں چھپ جایا کرتے ہیں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی خود کو دیکھتی رہی، پھر نل کھولا، ہتھیلیوں میں پانی بھر کے چہرے پہ ڈالا۔ جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، ٹھنڈے زخموں کو جلن پہنچی۔ پھر دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ بدقت وہ باہر آئی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور اسے کھٹکھٹایا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، اتنی دفعہ کہ بازو درد کرنے لگے۔ اس نے نڈھال سے انداز میں گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ قدم قدم چلتی دیوار کو پکڑے اپنے اسی کونے میں آ گئی۔ پھر وہ نیچے بیٹھتی گئی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور چہرہ سپاٹ تھا۔ جھک کے ٹرے مالا کے سامنے فرش پہ رکھی۔ اس میں چاول تھے، اوپر چکن پیس۔ یہ اس کا سعودی عرب میں فیورٹ کھانا تھا۔ زیاد سلطان نے اس کا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا، البتہ ساتھ نہ کانٹا تھا نہ چمچ۔ وہ اس وقت کوئی ہتھیار اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے کو دیکھتی رہی۔ وقت پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ ایک شادی سے لوٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاں اس کے چہرے کی ایکنی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اسی لیے اس کے لیے ان آنٹی نے رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کی ساری ذات سواریہ نشان بن گئی تھی۔ وہ اوپر اسٹوڈیو میں بند ہو گئی تھی۔ بخت بھی کھانے کے لیے بلاتی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر ماں نے خود ٹرے تھامی اور سہج سہج کے زینے چڑھتی، دیوار کا سہارا لیتی اوپر آئیں۔ دروازے کے باہر ٹرے رکھی، خود بھی بدقت وہاں اوپری زینے پہ بیٹھ گئیں۔ کھانا کھا لو بیٹے، کھانے سے کیا ناراضی؟ وہ گھٹنے زمین سے لگائے جدہ کے اپارٹمنٹ کے اس قید خانے میں بیٹھی کھانے کی ٹرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم سہیل کی شادی پہ تھے۔ اس کی نظریں بھورے چاولوں پہ جمی تھیں۔ زیاد اب اپنی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ لیکن مجھے یاد نہیں۔ ماں ہی کہتی ہے کیوں یاد نہیں؟ تم نے کچھ کیا تھا میرے اوپر، کسی وجہ سے تم نے مجھے وہ واقعہ بھلوا دیا۔ ماں کہتی تھی شیاطین چیزیں بھلوا دیتے ہیں۔ وہ گیلی آواز میں بول رہی تھی، تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے، نظریں پلیٹ پہ مرکوز تھیں۔ سبرینا تمہاری منگیتر نہیں تھی، وہ ایک جھوٹ تھا جو تم برسوں سے بولتے آئے تھے، ایک سوپ سٹوری تاکہ میں تم پہ ترس کھاؤں۔ مجھے چیزوں کو، انسانوں کو، اپنے بہن بھائی کو، سب کو فکس کرنے کی عادت تھی۔ میں نے ماں کو بھی فکس کرنا چاہا۔ میں اپنے گھر کا فکسر تھی۔ تم چاہتے تھے کہ میں تمہیں بھی فکس کروں، لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کوئی عورت کسی مرد کو فکس نہیں کر سکتی۔ کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ جو بدلتے ہیں وہ اپنے لیے بدلتے ہیں۔ تمہارے پاس موقع تھا۔ وہ بولا تو اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ تم محبت سے میری اصلاح کر سکتی تھی، تم مجھے بدل سکتی تھی، لیکن تمہیں میری پرواہ ہی نہیں تھی کشمالا۔ تمہیں اپنے بہن بھائی، استنبول ٹرپس، اپنے کام کی پرواہ تھی، اور ان کی جنہیں تم فیملی فرینڈز کہتی ہو۔ انداز میں طنز در آیا۔ مالا نے گیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سب تم سے بہتر تھے زیاد، وہ سب ٹھیک تھے، میں غلط تھی۔ زیاد سلطان کے ماتھے کی رگیں بھنچ گئیں، چہرہ سرخ پڑنے لگا، مگر وہ نڈر سی کہہ رہی تھی۔ ماہر بھی ٹھیک کہتا تھا، تم مجھے ہرٹ کرو گے اور تم مجھے بری طرح ہرٹ کرو گے۔ دیکھا تھا میں نے، وہ تمہیں کالز کر رہا ہے کئی دن سے۔ مالا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ وہ اب خوفزدہ نہ تھی، اس کے چہرے پہ صرف افسوس تھا۔ میں نے ماہر فرید کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ایسا کچھ سوچ سکے۔
آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے اسے اس کیس میں پھنسایا ہے نا؟ وہ اسی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آواز ہلکی تھی۔ گلٹی ایز چارجڈ۔ زیاد سلطان نے سر کو خم دیا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اور مجھے یہاں قید کر کے کیا کرو گے؟ میری یادداشت مٹا دو گے یا مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دو گے؟ پھر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے طلاق لوں گی زیاد، میں تم سے طلاق لوں گی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ طلاق ایک بہت بڑا لفظ ہے کشمالہ۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ طلاق لے کر تم کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر۔ وہ معید ایسے بیچ دے گا جیسے اس نے باغ بیچا تھا۔ تمہارے خیال میں نہیں جانتا؟ وہ تن سے ہنسا۔ معید کے گھر میں تمہارے لیے اب جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہاں تمہاری بھابھی ہے، اور وہ مجھے ایسی عورت نہیں لگی جو تمہیں برداشت کرے گی۔ تمہارے پاس پاکستان میں نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کیریئر، اور طلاق یافتہ عورت کا اکیلے رہنا، تم معاشرے کی باتیں سن نہیں سکو گی۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے دیوار سے لگی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں سے نہیں ملو گی تو وہ تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، ملو گی تب اور زیادہ باتیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ سسرال کے بغیر انڈیپینڈنٹ گھر ملا تھا کشمالہ کو، باہر کا ملک تھا، پھر بھی کشمالہ نہیں رہ سکی۔ گھر نہ بسا سکنا ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اور تم سارے خاندان میں ایک فیلئر بن جاؤ گی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ مالا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ تمہارے گھر کے ملازم تک تمہیں ترس سے دیکھیں گے۔ ایک ایسی عورت جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں یقین کرے گا کہ تم نے مجھے چھوڑا۔ سب کہیں گے میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ گرم آنسو گال پہ گرنے لگے۔ تم 30 کی عمر کو پہنچ رہی ہو۔ طلاق کے بعد خوبصورت سے خوبصورت عورت کو بھی سارے مرد دستیاب سمجھنے لگتے ہیں، جیسے اب وہ اس کے قابل ہو گئے ہیں۔ موٹے بھدے مرد، بدصورت مرد، شادی شدہ مرد، کنگال مرد، کوئی اس عورت کی عزت نہیں کرتا جسے اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن زیاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آواز کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ طلاق یافتہ عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، کرتا بھی ہے تو ساری عمر جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، پچھلے مرد کے تانے دیتا ہے۔ زیاد سلطان کے نام کا دھبا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ سٹاپ اٹ! وہ زور سے چلائی، لیکن وہ کہہ رہا تھا، تم اپنی کہانی جس کو بھی سناؤ گی وہ یقین نہیں کرے گا۔ تمہاری بات پہ کوئی پاکستان میں کیا یہاں بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ عورتیں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹ موٹ کے زخم بنا لیتی ہیں۔ ان کی ساری عمر اداکاری کرتے گزرتی ہے۔ طلاق ایک بہت بھاری لفظ ہے کشمالہ مبین۔ اس کا لہجہ تن سے بھرا تھا۔ اس لیے اب تم یہاں بیٹھ کے سوچو کہ کس میں خسارہ کم ہے، طلاق جیسا بھاری لفظ اپنا کے ایک خوفزدہ برتی ہوئی عورت کی طرح زندگی گزارنا، یا اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے زندگی گزارنا، چاہے تمہیں وہ شوہر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ مالا نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ ہر طرف اب اندھیرا تھا، ساری آوازیں خاموش ہو گئی تھیں، ساری جنگیں دم توڑ گئی تھیں، جسم کی، دماغ کی، دل کی۔ زیاد سلطان دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح کونے میں بیٹھی تھی، البتہ اب اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے سامنے رکھی ٹرے دیکھی، وہ خالی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے قید میں کھانا کھایا تھا۔ وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ کیا فیصلہ کیا؟ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے زخمی چہرہ اٹھا کے زیاد کو دیکھا۔ میں طلاق نہیں لوں گی۔ وہ سارے فیصلے کر چکی تھی۔
زیاد سلطان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ لیکن ہم پاکستان واپس جائیں گے، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی تاکہ وہ گواہ رہیں، اور تم مجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ مسکرا دیا، پھر اس کے چہرے پہ ایک تاثر ابھرا جو پہلے وہاں نہیں تھا، ڈھیروں پشیمانی کا تاثر۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں آ گیا تھا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، یہ گارنٹی تم مجھے دو گے؟ تم جو گارنٹی مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا۔ گھر؟ سلگتی آنکھوں سے زیاد کو دیکھتی وہ دیوار کا سہارا لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور بے فکر رہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ایک زخمی جتاتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی، پھر دیوار کو ٹٹول کے تھامے قدم قدم باتھ روم کے دروازے تک بڑھنے لگی۔ دروازے تک پہنچ کے وہ رکی، جیسے چکر سا آیا۔ زیاد بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھنکاری، پھر دروازے کا سہارا لیے اندر داخل ہوئی۔ سامنے واش بیسن پہ لگا آئینہ اس کا عکس دکھا رہا تھا۔ پیچھے جو کرنے سے کھڑے زیاد کا عکس بھی نمایاں تھا۔ وہ سنک پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کشمالہ؟ وہ چونک کے اس کے پیچھے آیا۔ وہ اسی طرح دوہری ہوئی کھڑی تھی، آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھیں۔ کشمالہ؟ وہ جیسے ہی قریب آیا وہ ایک دم پلٹی اور کچھ زور سے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ ہینڈ ٹاول کا لوہے کا رنگ تھا۔ زیاد سلطان اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم بوکھلا کے پیچھے ہٹا، لیکن دیوار کا سہارا لیتے لیتے بھی وہ نیچے گر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر بھاگی، چوکھٹ ایک جست میں عبور کی۔ جسم کی ساری توانائی ٹانگوں اور ہاتھوں میں سما گئی تھی۔ زیاد ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے نیچے گرا ہوا تھا۔ کوہنی کا سہارا لے کر وہ چلاتا ہوا اٹھنے لگا، لیکن وہ بک شیلف کے قریب آئی۔ آئیکیا کا بنا بک شیلف اتنا بھاری نہ تھا جتنا دیکھنے میں لگتا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اونچے شیلف کو دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ زیاد اٹھتا، بک شیلف دھڑام سے اس کے اوپر آن گرا۔ شیشے کے چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بہت سی کتابیں دھڑا دھڑ اس پہ جا گریں۔ ہلکی لکڑی کے چند تختے ٹوٹ گئے اور وہ اس کے بوجھ تلے ڈھہ گیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ حلق کے بل چلائی اور لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ اٹھایا۔ ساری عورتیں اداکارائیں ہوتی ہیں، جھوٹی اداکارائیں۔ وہ زیاد سلطان کے سر کے قریب رکی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ بک شیلف کے نیچے پھنس چکا تھا۔ اور تم نے ٹھیک کہا تھا، عورتیں جھوٹ موٹ کے زخم بنا لیتی ہیں۔ پوری قوت سے اس نے لکڑی کا تختہ زیاد کے سر پہ دے مارا۔ وہ زور سے چیخا، کشمالہ مجھے نکالو! خون اس کی کنپٹی سے نیچے گر رہا تھا، مگر بکھرے بالوں اور نیلگوں چہرے والی لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، پھر زور سے تختہ دوبارہ اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ جو ہاتھوں سے اپنے اوپر سے ٹوٹا شیلف ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا واپس ڈھہ گیا، تختہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور تم نے درست کہا تھا، طلاق ایک بہت بھاری لفظ ہے۔ وہ پنجوں کے بل نیچے جھکی، اس کے زخمی چہرے کے قریب، پھر دھیرے سے سرگوشی کی۔ لیکن ایک لفظ ہی تو ہے۔ زیاد نے آنکھیں کھولیں، بے بسی اور غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی ٹانگ پھنس چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن دبوچنی چاہی، لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ پیچھے سے چلا رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، جلدی سے اسے لاک کیا۔ لانگ روم میں رکھا پرس اور موبائل اٹھایا۔ سر چکرا رہا تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن آج اسے نہیں گرنا تھا، آج اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی، لابی کا بٹن دبایا تو دیکھا ہاتھوں پہ خون لگا تھا۔ لفٹ کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھائی دیا، خون وہاں بھی تھا، لیکن اس وقت اسے پرواہ نہ تھی۔
ریسیپشن پہ بیٹھا نوجوان اسے دیکھ کے بوکھلا کے اٹھا۔ 1919 کو کال کرو، وہ حلق کے بل چلائی۔ چند لوگوں نے مڑ کے اسے دیکھا اور وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ کوئی 1919 کو کال کر سکتا ہے کیا؟ لمبے بالوں والی لڑکی جس کی ٹی شرٹ آدھی خون سے بھری تھی اور چہرہ نیلو نیل تھا حلق کے بل چلا کے کہہ رہی تھی۔ ایک ساتھ بہت سے موبائلز پہ نمبر ملنے لگا۔ 1919 ڈومیسٹک ابیوز کی ہیلپ لائن تھی۔ وہ سفید دیواروں اور چمکتے ٹائلز والے فرش کا آفس تھا۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد شال لپیٹے، آئس پیک ایک ہاتھ میں پکڑے چہرے کے ایک حصے پہ بار بار لگا رہی تھی۔ آنکھ نیچے سے سوجی ہوئی اور نیل کا رنگ اب جامنی پڑ چکا تھا۔ بال پونی میں بندھے تھے، ماتھے اور تھوڑی پہ ٹانکے لگے تھے، ہاتھ پہ بھی پٹی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ بری طرح چونکی۔ آئس پیک ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، پھر سنبھل گئی۔ ایک وردی میں ملبوس آفیسر اندر آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک سکارف والی خاتون آفیسر بھی تھی۔ مالا نے سر کو سلام میں جنبش دی۔ مرد آفیسر سامنے اپنی چیئر پہ بیٹھا اور خاتون مالا کے دائیں ہاتھ خالی کرسی پہ۔ کیسی ہیں آپ اب؟ وہ شائستگی سے انگریزی میں گویا ہوا۔ بہتر ہوں، اس نے سپاٹ چہرے سے سر کو جنبش دی۔ ایک دفعہ پھر آئی ایم سوری اس سب کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ہاتھ باہم پسائے آگے کو ہوا۔ سعودی حکومت گھریلو تشدد کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ایسے شوہر کو نہ صرف جرمانہ کیا جاتا ہے بلکہ جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ کیا پولیس کو میرا شوہر ملا؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، جب تک پولیس وہاں پہنچی آپ کا شوہر اپارٹمنٹ میں نہیں تھا۔ آئیکیا کا بک شیلف ایک مرد کو زیادہ دیر تک گرائے نہیں رکھ سکتا۔ اور سٹوریج یونٹ؟ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی خالی تھا۔ آفیسر نے کندھے اچکائے۔ زیاد سلطان اپنے سامان سمیت غائب ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے کریڈٹ کارڈز تک کہیں استعمال نہیں کیے، نہ ہی اس نے اپنے پاسپورٹ پہ کوئی سفر کیا ہے۔ وہ اگر اس شہر میں بھی ہے تو کہیں چھپا ہوا ہے۔ مالا نے آئس پیک رکھ دیا۔ تکلیف جیسے بڑھ گئی تھی۔ آپ کا سامان ہم نے ہوٹل سے پک کروا لیا تھا۔ خاتون آفیسر نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم ڈر کے چونکی، پھر تیزی سے سنبھلی اور نامحسوس انداز میں اپنا کندھا پیچھے کیا۔ آفیسر نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ میرے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ زیاد سلطان پہ مقدمہ کریں۔ اب آپ الیکٹرانک کیس بھی فائل کر سکتی ہیں اور گھر بیٹھے اس کیس کو فالو کر سکتی ہیں۔ ہم آپ کو ڈومیسٹک ابیوز کے شیلٹر ہوم میں بھیج دیں گے۔ سعودی حکومت آپ کا خرچہ اٹھائے گی۔ آپ جب تک چاہیں وہاں رہ سکتی ہیں۔ کیس سے کیا ہوگا؟ آپ کے شوہر کو سزا ہوگی، اور اگر آپ طلاق لینا چاہیں تو… اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اگر نہیں، میں نے اس سے ہر صورت میں طلاق لینی ہے، وہ زور دے کر بولی۔ بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل گھریلو تشدد کے 90% کیسز میں فریقین اپنا گھر بچانے کے لیے صلح کر لیتے ہیں۔ میں ان 10% میں سے ہوں جن کے لیے گھر سے زیادہ ان کی ڈگنیٹی اہم ہے۔ تمام اس نے صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھائے جیسے وہ بہت احتیاط سے بات کر رہا تھا۔ باہر کہیں کسی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ وہ پھر ڈر کے چونکی، جسم کو جھٹکا لگا۔ اٹس اوکے، اب آپ محفوظ ہیں۔ خاتون آفیسر نے غور سے اسے دیکھا۔ سوری، وہ شرمندہ ہوئی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، وہ جانتی تھی اب وہ محفوظ ہے۔ پھر جسم ابھی تک کیوں خوفزدہ تھا؟ کیس میں کیا ہوگا؟ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے شوہر نے ہی آپ کو مارا تھا۔ کیا میرے چہرے سے یہ نہیں لگتا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر خاتون آفیسر کو۔ اور میڈیکو لیگل رپورٹ سے؟ آف کورس، لیکن کیس پیچیدہ اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ آفیسر نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ عدالت زیاد سلطان کو بلائے گی، شاید وہ آئے، شاید وہ نہ آئے۔ آیا تو وہ تشدد کرنے سے مکر جائے گا، وہ آپ پہ افیئر ہونے کا الزام لگائے گا۔ ڈومیسٹک ابیوز ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر ایسے کیسز میں عموماً عورتیں دوسرا آپشن لیتی ہیں، کیونکہ یہ کیسز بہت لمبے لٹک جاتے ہیں۔
ایک حد تک حکومت آپ کی کفالت کرے گی، لیکن آپ خارجی ہیں، خارجیوں کے حقوق ایسے نہیں ہیں کہ... اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ وہ یہ کہ حکومت آپ کو واپس بھیج دے۔ ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ اور مجھے اس کے لیے ری انٹری نہیں چاہیے؟ نہیں، اس سلسلے میں قوانین موجود ہیں۔ آپ پولیس کے پاس آ چکی ہیں، اب آپ کو واپس بھیجنا ہمارا کام ہے۔ ایک سکون سا اس کے اندر اترنے لگا۔ میں 5-6 ماہ ایک شیلٹر ہوم میں نہیں رہ سکتی، مجھے آزادی چاہیے، میں واپس جانا چاہوں گی۔ حکومت آپ کو اپنے خرچے پہ سعودی ایئر لائن کی پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس بھیج دے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے، خاتون آفیسر اٹھتے ہوئے بولی، کہ آپ گھر چلی جائیں، ورنہ ایسے کیسز... گھر؟ وہ بری طرح چونکی، باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ گھر یعنی آپ کا ملک پاکستان، وہاں گھر ہوگا نا آپ کا؟ وہ برف کا مجسمہ بن گئی، ساکت، جامد۔ گھر واپس مت جاؤ، جاؤ گی تو پس جاؤ گی۔ نہیں، اس نے ہراساں نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ وہ جدہ کے اپارٹمنٹ کو گھر نہیں کہہ رہا تھا، وہ پاکستان کی بات کر رہا تھا۔ میں گھر واپس نہیں جا سکتی، میں وہاں پھنس جاؤں گی۔ گھر محفوظ نہیں ہے، پاکستان محفوظ نہیں ہے، وہ کسی ٹرانس کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ وہ پاکستان جائے گا، وہ وہاں میرا منتظر ہوگا۔ تمہیں پناہ ڈھونڈنی ہے۔ مجھے پناہ چاہیے۔ اس نے بہت منت سے ان کے چہرے دیکھے۔ مجھے اسائلم چاہیے۔ ان دونوں نے خاموش نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ سعودی حکومت آپ کو اسائلم، پناہ نہیں دے گی، ہم صرف شیلٹر ہوم۔ لیکن ایک ملک ہے جو مجھے پناہ دے گا، وہ جو ہر ایک کو پناہ دیتا ہے، وہ جو ساری دنیا سے آئے لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور کچھ باہر نکالا۔ سبز پاسپورٹ۔ مالا نے سرعت سے صفحے پلٹائے۔ پھر وہ ایک صفحے پہ رکی۔ اس پہ ایک چمکتا ہوا سرخی مائل سٹیکر چھپا تھا۔ اس نے وہ صفحہ سامنے رکھا اور آفیسر کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کینیڈا جانا ہے، وینکوور کینیڈا۔ وہ انگلی اس سٹیکر پہ رکھے حتمی انداز میں کہہ رہی تھی۔ آفیسر نے پاسپورٹ اٹھایا اور ایک نظر ویزا کے سٹیکر کو دیکھا، پھر سر اسپات میں ہلا دیا۔ جہاں آپ کی مرضی، اور اس کا پاسپورٹ اٹھا لیا۔ ایک خارجی کا بوجھ کم ہو جائے، اس سے زیادہ وہ کیا چاہتے تھے؟ شام بخیر مالک بے۔ سوزی شاپنگ مال کی راہداری میں چلتی جا رہی تھی۔ کونی پہ چند بیگز تھے اور ایئرپورٹس کانوں میں لگے تھے۔ مسکرا کے کال پہ بات کرتی وہ ایک دکان میں داخل ہوئی۔ کیا اپڈیٹ ہے سوزی؟ ماہر کا کیس بری طرح پھنسا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم 6 ماہ میں اس کیس سے نکال لیں گے۔ ہم نے صرف عدالت کے لیے ایک ریزنیبل ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے۔ وہ ایک کپڑوں کے ریک کی طرف بڑھی اور ہینگرز الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ وہ مجرم نہیں ہے، اس لیے جلد یا بدیر اس کیس سے نکل آئے گا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ماہر اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ بیڈ پہ ایک بیگ کھلا تھا جس میں وہ کپڑے تہہ کر کے تیزی سے ڈال رہا تھا۔ میرا مسئلہ ماہر ہے، کیا وہ واپس آنے کی بات سننے کے لیے راضی ہوا ہے؟ ٹرالی بیگ اپنے ساتھ دھکیلتے وہ بیربل کے کمرے کے باہر رکا، دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ وہ اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ صرف بات سننے کے لیے؟ وہ ہنسی۔ مالک بے، وہ واپس آنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ وہ سر جھکائے، پی کیپ پہنے ایئرپورٹ پہ تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور ٹرالی بیگ ساتھ تھا۔ تمہیں یقین ہے؟ مالک فرید کی آواز میں اچنبھا ابھرا۔ وہ جدہ ایئرپورٹ پہ 2 آفیسرز کے درمیان چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سن گلاسز پہن رکھے تھے۔ عبایا کے اوپر سکارف تھا جو ہوا سے پیچھے کو اڑ رہا تھا۔ چہرے پہ ایک سرجیکل ماسک بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار دائیں بائیں دیکھتی، یوں لگتا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔
ساتھ چلتے آفیسر نے اسے ریلیکس ہونے کے لیے کہا۔ آف کورس، ماہر نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ مالا بورڈنگ پاس اب کاؤنٹر پہ دکھا رہی تھی۔ آفیسر نے اسے اسکین کیا اور اندر سرنگ میں جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سرنگ جہاز تک لے جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ اس کے ساتھ آئے آفیسر دور کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ زخمی چہرے کے ساتھ مسکرائی اور ان کو ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے سر کے خم سے جواب دیا۔ گزرتے ہوئے اس کے چہرے کو رک رک کے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گلاسز واپس لگا لیے، ماسک اونچا کر لیا۔ کیا ماہر نے تمہیں کہا ہے کہ وہ UK آ رہا ہے؟ مالک فرید نے اپنی بات دہرائی۔ ماہر استنبول ایئرپورٹ پہ ایگا پاس کے فاسٹ ٹریک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ قطار خالی تھی۔ اس نے گہرا نیلا پاسپورٹ سامنے بڑھایا۔ آفیسر نے اسے دیکھ کے عادتاً ایک غیر ضروری سوال کیا۔ ماہر علی فرید، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ملکہ کے ملک واپس آنے کے لیے راضی ہے۔ تم نے اسکول میں جغرافیہ نہیں پڑھا تھا سوزی؟ پڑھا تھا، کیوں؟ ملکہ برطانیہ صرف برطانیہ کی ملکہ نہیں ہے، وہ دوسرے چند ممالک کی ملکہ بھی ہے۔ مالک کی آواز میں بہت سا رنج اتر آیا، رنج اور تھکان۔ ماہر واپس نہیں آ رہا، وہ کسی اور ملک جا رہا ہے۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ ملک جہاں صدیوں سے یورپ میں جرائم کر کے بھاگنے والے لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ماہر علی فرید، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ترک آفیسر اس سے مخاطب تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پی کیپ اتار کے چہرہ کیمرے کے سامنے کیا۔ کینیڈا۔ آفیسر نے پاسپورٹ واپس کیا اور آگے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے پی کیپ واپس پہنی اور آگے بڑھ گیا۔ کینیڈا؟ وہ فون میں چلائی۔ وہ کینیڈا کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کیا رکھا ہے؟ شاپ میں لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ اسے امید ہے کہ ایک لڑکی وہاں اس کی منتظر ہوگی۔ اللہ اللہ! سوزی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ اس کی ساری شاپنگ کا مزہ کرکرا ہو چکا تھا۔ وہ جہاز کی کھڑکی سے نیچے جدہ کا سمندر دیکھ رہی تھی۔ الوداع جدہ، میں اس شہر میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ ٹانگیں لمبی کیے، سینے پہ بازو لپیٹے، آرام دہ سیٹ پہ بیٹھا کھڑکی سے نیچے استنبول کی سکائی لائن اور مسجدوں کے مینار دیکھ رہا تھا۔ الوداع استنبول، میں واپس ضرور آؤں گا۔ تصور پہ یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ وہ مبین منزل کے اوپر بنی سٹڈی میں کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے پینٹس اور برشز آس پاس بکھرے تھے۔ کیف اپنا مگ اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب بنا سوچے سمجھے مالا نے اسے پکارا تھا۔ تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ کشمالہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا۔ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے کیف، جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ یہی کہ جب وہ بولا تو آواز بہت آہستہ تھی، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اختتام حصہ دوم، مکہ۔